الحمدللہ، اللہ تعالیٰ کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ مالک الملک نے اپنی یاد کی توفیق اور موقع عطا فرمایا۔ لاکھوں اور کروڑوں درود حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر، جن کے طفیل مالک الملک نے یہ مہربانی عطا فرمائی۔ سامعین کرام، اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں ارشاد فرمایا، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الہاکم التکاثر حتی زرتم المقابر کلا سوف تعلمون ثم کلا سوف تعلمون کلا لو تعلمون علم الیقین لترون الجحیم ثم لترونها عین الیقین ثم لتسألن یومئذ عن النعیم۔ غافر رکھا تم کو زیادہ سے زیادہ مال جمع کرنے کی ہوس نے، یہاں تک کہ تم قبروں میں جا پہنچے۔ ہاں تم جلد جان لوگے، ہاں پھر تمہیں جلد معلوم ہو جائے گا۔ ہاں اگر تم علم یقین کے ساتھ جانتے ہو، تم دیکھ کر رہو گے دوزخ کو، پھر آخرت میں تم دوزخ کو یقین کی آنکھوں سے دیکھ لو گے، پھر ضرور پوچھا جائے گا تم سے اس دن جملہ نعمتوں کے بارے میں۔ پچھلے فرمان میں قیامت کے وقت کی ہولناکی سے ڈرایا گیا کہ اس روز کڑک کی آواز سن کر دل دہل جائیں گے اور انسان پروانوں کی طرح زمین پر بکھرے ہوئے ہوں گے اور پہاڑ جھونکی ہوئی اون کی طرح اڑ رہے ہوں گے۔ پھر اعمال کا حساب ہوگا۔ جن لوگوں کا نیکیوں کا پلڑا بھاری ہوگا وہ تو جنت کے باغوں میں عیش کریں گے، اور جن کے نیک اعمال کم ہوں گے انہیں حاویہ میں بھیجا جائے گا جہاں دہتی ہوئی آگ ہوگی۔ آج کے فرمان میں لوگوں کو اس ہولناک وقت سے ڈرانے کے بعد فرمایا گیا، تم مال کی محبت میں اس قدر غافل وقت گزارتے ہو کہ تمہیں نصیحتوں کی یاد ہی نہیں رہتی، یہاں تک کہ قبر کا منہ دیکھتے ہو۔ اس وقت پھر تمہیں نصیحتوں کی قیمت معلوم ہوگی جب اپنی آنکھوں سے دیکھو گے اور تم سے زندگی کی نعمتوں کے بارے میں پوچھا جائے گا۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اگر تم اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کو گننا چاہو تو کبھی نہ گن سکو گے۔ خود انسان کے وجود میں سر کے بالوں سے پاؤں کے ناخنوں تک ایسی عجیب نعمتیں ہیں جن کی کوئی قیمت نہیں، کوئی بدل نہیں۔ ماں کے پیٹ سے لے کر قبر کے پیٹ تک ہر قسم کی ربوبیت، ہر ضرورت کو پورا کرنا اللہ تعالیٰ کے اتنے احسانات ہیں جن کا حساب ہی نہیں۔ آسمان کی چھت اور اس پر بے شمار منافع، زمین اور اس پر بے شمار نعمتیں، سب اللہ تعالیٰ کی دین ہیں۔ ان سب پر انسان توجہ نہیں کرتا اور غفلت اور گمراہی میں غرق رہتا ہے۔ وجہ یہ ہے کہ شیطان انسان کے دل و دماغ پر قابو پا لیتا ہے، انسان اندھا ہو جاتا ہے اور وہ اچھائی اور برائی میں تمیز نہیں کر سکتا۔ اس کا صرف ایک ہی علاج ہے کہ انسان نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی کامل غلامی سے ایسی نسبت حاصل کر لے کہ اس کے دل و دماغ اللہ تعالیٰ کے انوار و تجلیات سے روشن ہو جائیں، جو حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سینے میں اس غرض سے رکھے گئے ہیں۔ نسب رسولی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے دل و دماغ روشن ہو جائیں تو اس کائنات کا ذرہ ذرہ اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کا شعور دیتا ہے۔ انسان ہر وقت اللہ تعالیٰ کی ربوبیت کے احسان میں اس طرح زندگی گزارتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی بندگی اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی غلامی ہی اس کا شعار بن جاتا ہے، اور وہ روزے حساب میں سرخرو ہو جائے گا اور اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کا حقدار بن جائے گا۔ اس لیے نسب رسولی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حاصل کرنے کے لیے یہاں زور دیا جاتا ہے، علمی اور عملی طور پر یہاں آنے والوں کو اس طرف متوجہ کیا جاتا ہے۔ یاد الہی کی محفل منعقد کر کے دلوں کو صاف کرنے کی کوشش کی جاتی ہے اور گناہوں کی معافی مانگی جاتی ہے، اور اس کے وسیلہ سے اس نعمت عظمیٰ کی عنایت کے لیے التجا کی جاتی ہے۔ یہ بڑی برکت والی صورت ہے۔ جب یہ صورت نازل ہوئی تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پوچھا کہ تم میں کون ہے جو ہر روز 1000 آیات قرآن پڑھ سکتا ہے؟ صحابہ کرام نے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اتنی کس کی طاقت ہو سکتی ہے؟ تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اس سورت کو پڑھنا 1000 آیات کی تلاوت کے برابر ہے۔ صحابہ کرام نے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، کیا ہم سے بھی نعمتوں کا حساب ہوگا کہ ہم دن رات کمر بستہ ہو کر جہاد کے لیے تیار رہتے ہیں اور ہماری اکثر زندگی بھوک اور پیاس میں گزرتی ہے؟ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، کیا تم ٹھنڈی ہوا کا سانس نہیں لیتے؟ کیا تم ٹھنڈا پانی نہیں پیتے؟ غرض کی بالکل ٹھنڈا سانس لیتے، ٹھنڈا پانی پیتے ہیں۔ فرمایا، اللہ تعالیٰ کی کتنی بڑی نعمتیں ہیں۔ اللہ نے عرض کی، یا اللہ اپنی ادنا نعمت دکھائیے۔ حکم ہوا اپنا سانس روکو۔ حضرت داؤد نے سانس روکا تو تھوڑی دیر میں پریشان ہو گئے۔ فرمایا، یہ اللہ تعالیٰ کا ادنا احسان ہے۔
اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اگر تم اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کو گنو تو ہرگز حساب نہیں کر سکتے۔ جدھر دیکھو آسمان پر، زمین پر، سمندر میں، ہر طرف اللہ تعالیٰ کی نعمتیں ہیں اور انسان کے لیے ہیں، جس سے انسان لطف اٹھاتا ہے، اپنی ضرورتیں پوری کرتا ہے۔ اس لیے اس ہولناک وقت یعنی قیامت کے روز سے پہلے اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کر کے اللہ تعالیٰ کے حکم کے مطابق زندگی گزارنی چاہیے۔ جب قبر کا منہ دیکھے گا تو اس وقت پھر اسے معلوم ہوگا کہ وہ کتنی غفلت میں رہا، مگر اس وقت جہنم سامنے ہوگا اور کچھ نہ کر سکے گا۔ اس لیے اپنے مہربان مالک خالق کی عبادت میں وقت گزارنا چاہیے اور ہر نعمت کا شکر ادا کرنا چاہیے۔ یہ مزید خوشی کا سبب بنے گا۔ جنت کے باغ ایسے لوگوں کی انتظار میں ہیں۔ یہ شیطان کا برگلانا ہوتا ہے کہ انسان غفلت میں زندگی گزار کر قبر تک پہنچ جاتا ہے اور دنیا کے مال کو جمع کرنے میں لگا رہتا ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جس مال کے لیے انسان اپنی زندگی برباد کر کے جہنم کی راہ ہموار کرتا ہے، وہ مال اس کا نہیں ہوتا۔ وہ کہتا ہے میرا مال ہے، میرا مال، لیکن اس کا مال صرف وہی ہے جو اس نے استعمال کر لیا یا اللہ تعالیٰ کے راستے میں خرچ کر دیا، باقی مال دوسروں کا ہو جاتا ہے اور وہ خالی ہاتھ جاتا ہے۔ نصف رسولی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک ایسی نعمت ہے کہ اس کی موجودگی میں مال سے محبت نہیں رہتی۔ اللہ تعالیٰ اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ہی محبت سب چیزوں سے زیادہ ہوتی ہے، کیونکہ نصف رسولی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے دل و دماغ روشن ہو جاتے ہیں، اچھائی اور برائی میں تمیز حاصل ہو جاتی ہے اور ہر دنیاوی خواہش پر قابو پانے کی طاقت حاصل ہو جاتی ہے۔ اس لیے دونوں جہانوں کو سنوارنے کے لیے نصف رسولی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ضروری ہے۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آلہ وصحبہ صلاۃ تکون لنا امان من کل خوف، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب۔ أنت ولي في الدنيا والآخرة توفني مسلما والحقني بالصالحين۔ اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عني يا غفور يا غفور يا غفور۔ استغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه۔ ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم۔ سبحانك ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين۔